السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ گئی سب کی لائٹ آ گئی اب؟ بہت پریشان ہوئے پاکستان والے. جی 23 کسی 23 طرح کیا جنوری گیا لیکن اب ہاں جی آ گئی ہے لیکن ابھی بھی بڑا پریشان کر رہی ہے. ابھی بھی لائٹ گئی ہوئی ہے. آپ لاہور سے تو نہیں ہے؟ جی لاہور سے ہوں. جی یہ لاہور والے کل بھی بڑا پریشان ہوئے ہیں. جی یاد رکھیں گے ہم لوگ یہ تاریخیں. 23 جنوری اور 24 جنوری. چلیے اللہ میاں خیر رکھے. اچھا جی ہم لوگ یہ ہم نے پڑھا تھا کل صرف ہم نے پرسوں کعبے کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ. ہم لوگ بس یہی ٹاپک کر پائے تھے کیونکہ ہم لوگوں نے ایک تھوڑی سی غلطی کر دی تھی کہ ہم بہت زیادہ ڈسکشن میں چلے گئے تھے, کافی ڈیپ ڈسکشن میں نا, تو اتنا میرے خیال سے ریکوائرڈ نہیں تھا اور اس کی وجہ سے نا پھر ہم لوگ زیادہ پڑھ نہیں پائے, اونلی 2 پیجز ہی ریڈ کر پائے تھے. ٹھیک ہے تو آج تھوڑا سا اس کو کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا کعبے کی تعمیر کا یہ ہوا تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 35 ایئرس کے ہوئے تو جو ہے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی گئی تھی, کیونکہ خانہ کعبہ کی حالت کافی زیادہ اس طرح ہو گئی تھی کہ دیواریں وغیرہ اس میں کریکس آنے لگے تھے, تو بالکل ضروری ہو گیا تھا کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کیا جائے. تو اس لیے پھر ظاہر سی بات ہے خانہ کعبہ کو پورا اس کو ڈیمالش کرنا پڑا اسی نیت کے ساتھ کہ اس کو اتنا مضبوط بنائیں گے کہ وہ پھر لانگ ٹرم میں چلے. اچھا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی گئی اور اس میں پھر ایک پرابلم حجر اسود کی آئی تھی کہ بھائی کس قبیلے کا سردار جو ہے حجر اسود کو نصب کرے گا. تو پھر فیصلہ کرانے کے لیے اس طرح سے کیا گیا کہ جو بھی مسجد حرام میں پہلے انٹر ہوگا وہ فیصلہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے سب سے پہلے نیکسٹ ڈے. تو پھر جو ہے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ سب لوگ وہ لے کر آئیں, ایک چادر لے کر آئیں اور اس کے کارنرز جو ہیں وہ سب پکڑ لیں جو سردار تھے سارے قبیلوں کے, اور سینٹر میں حجر اسود کو رکھا گیا اور سب سرداروں نے مل کے چادر اٹھائی اور جگہ پہ نصب انہوں نے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو, جو اس کی پراپر جگہ تھی, تاکہ اس طرح سارے سردار خوش ہو جائیں, سارے قبیلے خوش ہو جائیں کہ بھئی سب کو انوالو کیا, سب کو ایکول چانس دیا, سب کا حصہ اس میں شامل ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں مال حلال کی یعنی کہ جو حلال پیسے تھے ان لوگوں نے سوچا ہوا تھا کہ اسی سے حجر اسود کو خانہ کعبہ کو تعمیر کریں گے. جو بھی حرام کمائی ان کی ہوتی تھی کیونکہ وہ بھی بہت کامن تھی ان کے یہاں, اسکرین نظر نہیں آ رہی, اچھا وہ بھی ان کے یہاں کامن تھی جو حرام کمائی تھی, تو وہ انہوں نے کہا تھا وہ ہم خانہ کعبہ کی تعمیر میں نہیں یوز کریں گے بالکل بھی نا, یعنی وہ اتنا سمجھتے تھے کہ اتنا امپورٹنٹ اور اس کی سیکریٹنس کو سمجھ رہے ہوتے تھے نا خانہ کعبہ کی. پھر اس کے بعد جو ہے تو وہ جو حصہ نہیں بنایا جا سکا وہ ہجر اور حتیم کہلاتا ہے, وہ جو ایک سیمی سرکل ٹائپ بنایا ہوا ہے نا خانہ کعبہ کے پاس, تو وہ پہلے خانہ کعبہ کے اندر ہی ہوتا تھا لیکن اب وہ کیونکہ اس کے اوپر کنسٹرکشن نہیں ہو سکی اس وجہ سے جو ہے وہ اس کے باہر ہی رہ گیا. یہ ساری بات ہوئی تھی. اب ہم لوگ جو ہے آگے بڑھتے ہیں نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت. اچھا کس کو اسکرین نظر نہیں آ رہی؟ آیت آپ کو اسکرین نظر نہیں آ رہی, آپ تھوڑا سا نا اس کو لیفٹ رائٹ کریے گا, لیفٹ سوائپ کریے گا. جی میں نے کیا ہے لیکن میں ایک بار لیفٹ کر کے جوائن نہ کر لوں, پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے. بالکل 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 آپ لیو کر کے جوائن کریے, بالکل صحیح. جی اچھا اب نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت کوئی ریڈ کرنا چاہے گا؟ جی جو ریڈ کرنا چاہے گا انمیوٹ کر لے. اچھا صحیح, اس کو پھر میں ریڈنگ اسٹارٹ کرتی ہوں. اچھا جی جی اچھا میں پڑھ دوں. جی 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 بالکل بالکل. اچھا آپ اس کو تھوڑا سا بریفلی ایکسپلین کر دیجیے گا. مجھے تھوڑا بخار ہے, زیادہ بولا نہیں جا رہا, لیکن میں پڑھ دیتی ہوں. نہیں ارے کوئی بات نہیں, میں ریڈ کر لوں گی. نہیں میں پڑھتی ہوں, اتنی سعادت کی بات ہے یہ, میں پڑھتی ہوں. جی نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا وجود اجمالی میں خیال سے اس کو بولتے ہیں نا کہ ایک طرح سے خلاصہ سمری کے طور پہ وہ بتایا گیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا اجمالی. جی نبی اس میں نا صلی تھوڑے اللہ سے اصل میں ٹف ورڈز آ رہے ہیں تو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیے گا تاکہ وہ سب کو سمجھ آ جائے. صحیح جتنا آپ کر سکیں. ایسے آپ کے تو بخار ہے نا تو وہ میں کر دوں گی, آپ بس وہاں پہ رک جائیے گا. ٹھیک ہے نا, چلیں نبی اوکے صلی اسٹارٹ اللہ کرتے علیہ ہیں. وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا, یعنی مکمل تھا. آپ کے اندر تمام خوبیاں اپنے عروج تک تھی, جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائی جاتی. متفرق طور پر ڈفرینٹلی, کسی میں کچھ ایک ہوگی, کسی میں دوسری ہوگی, تو وہ ساری خوبیاں آپ میں تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصابت فکر، دور بینی یعنی آپ کی میرے خیال میں سوچ کی پختگی اور دور بینی کہ آپ دور سے ہی مشاہدہ، مطلب کہ آپ کا اپنی جو تھی اپنی عقل کی نظر سے دوربینی سے ہی دیکھ لیتے تھے کہ اس چیز کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہے، اور حق پسندی کا بلند مینار تھے، حق پسندی کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن فراست، عقل، پختگی فکر یعنی اور دوسرا پیج حسن فراست یعنی ذہانت، جسے کہیں گے تیز فہمی، جلدی باتوں کو سمجھ لینا، اس طرح سے. اچھا پیچھے ایک بڑا بڑا وسیلہ اور مقصد کی درستگی سے حظ وافر عطا ہوا تھا، یعنی بہت بڑا حصہ آپ کو عطا ہوا تھا. مقصد کی درستگی، یہ بھی تو بات ہے نا کہ آپ کا ویژن بہت کلیئر تھا، آپ کا مقصد بالکل واضح تھا، اور آپ کو اس ساری چیزوں کا وافر حصہ یعنی بہت زیادہ حصہ آپ کو عطا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوض میں یعنی کہ سوچنے میں اور کیا تھا دائمی تفکر یعنی ہمیشہ جو ہے وہ آپ سوچتے رہتے تھے اور حق کی قرید میں مدد لیتے تھے. اچھا یہاں پہ ایک حق پوائنٹ میں بولنا چاہوں گی کہ یہ جو پوائنٹ ہے نا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو ہماری لائف سے اکثر مسنگ ہوتا ہے، جو لکھا ہے نا طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوض کرنا، یعنی کہ اکیلے میں اپنے آپ کو ٹائم دینا اور اس وقت چیزوں کو سوچنا، اینالائز کرنا. جیسے ہم لوگ بھی اکثر ترجمہ پڑھ رہے ہیں یا تفسیر یا یوٹیوب پہ کسی اسکالر کو سن رہے ہیں تو بس جلدی جلدی سن کے آگے بڑھتے جانا نا، اس طرح باتیں اندر ایبزارب نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. جہاں پہ کوئی گہری سی بات لگے نا، وہاں فوراً پاز کریں ویڈیو کو، یا اگر خود سے پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ رک کے سوچیں جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے نا، وہ جو ہم گہرائی مطلب سوچ کی گہرائی میں جا کے خود سے سوچ رہے ہوتے ہیں نا خاموشی کے ماحول میں، تو اس وقت چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. کبھی بھی ان چیزوں کو جلدی جلدی چلانے میں نا وہ اندر تک ایبزارب نہیں ہو رہا ہوتا نا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں اپنی لائف میں بھی امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ اکیلے میں تنہائی میں خاموشی سے سوچیں، ٹائم لگائیں اس چیز کو. جی آپ نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا. شاداب اور یعنی کہ تر و تازہ جسے کہتے ہیں، تر و تازہ عقل. فریشنس کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی آپ جی کی عقل جو فریشنس میرے خیال میں نا شاداب عقل وہی ہوتی ہے نا جی عقل کے جی اوپر جی پردہ نہ پڑا ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح گائیڈنس میں عقل جب سفر کرتی ہے. روشن فطرت اور زندگی میں لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا، یعنی سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بطور معائنہ کر رہے تھے کہ لوگ کس طرح سے زندگی بسر کرتے ہیں، اور جن مطلب خرافات انفرادی طور پہ بھی، ہاں انفرادی طور پہ لوگوں کو بھی انالائز کرے تھے اور جماعتوں کو بھی، کہ جب بھی کمیونٹی میں ہوتے ہیں تب کس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اور الگ الگ ایک شخص کو، تو انفرادی اجتماعی دونوں طرح کے وہ مطلب انالیسس کر رہے تھے. جی، اور جن خرافات میں، جن فضولیات میں یہ سب لت پت ہیں، پڑے ہوئے ہیں، ان اس میں پوری زندگی ان کی بیت رہی ہے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بیزاری محسوس کی، آپ نے سخت ناگواری بیزاری محسوس کی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے دامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے دامن کش رہتے، ان سب سے بچتے، جو جس لائف میں جو لائف سٹائل ان کا تھا اس سے بچتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا آپ نے سفر طے کیا. یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں آپ شرکت فرماتے، ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا، وہ جو بتوں کے نام پہ جا کے وہاں پہ جانور ذبح کرتے تھے وہاں کا کبھی ذبیحہ نہیں کھایا، اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہیں کی. آپ اس صلی میں اللہ وہی والی بات بتائی گئی ہے نا کہ مطلب لوگوں میں رہتے ہوئے انہوں نے سب کیا تھا، یہ نہیں کہ انہوں نے مطلب اکیلے میں زندگی گزاری ہو، لوگوں میں رہتے ہوئے جہاں اچھا کر رہے ہوتے تھے وہ آگے بڑھ کے شامل ہوتے تھے اس میں. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو یہاں پہ بتایا گیا ہے میلے ٹھیلے اور یہ سب، ہمارے یہاں بھی دیکھیں مہندیاں سیلیبریٹ ہو رہی ہیں، ناچ گانے کے فنکشن ہو رہے ہیں، برتھ ڈیز ہو رہی ہیں، کیا کیا خرافات ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں ہم ان سے کیسے بچیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچ رہے تھے، صحابہ بھی بچتے تھے، اس دور میں بھی جہالت کی رسمیں ہوتی تھی، تو بچنے کو انسان بچ سکتا ہے کبھی بھی، یہ چیز نہیں، کیونکہ جب آپ بچیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، پھر کوئی آپ کے خلاف کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو لوگوں کے ڈر کو نکال کے لوگوں میں رہتے ہوئے ہی زندگی گزارنی ہے،
اور بالکل ان چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں، اور ہمیں سب کچھ ڈیفینیشنز کلیئر ہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، تو ہمت پکڑنی ہے بس، باقی تو اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں نا، توکل تو رکھنا ہے۔ میں دیکھیے یہ جو پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں رہ رہے تھے، لیکن آپ سوچ رہے تھے، فکر کر رہے تھے، ان کا انالیسس کر رہے تھے، تجزیہ کر رہے تھے، اور ان میں رہتے ہوئے جیسے وہ بچ رہے ہیں، تو کیا آج ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہم جیسے آپ والی بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، بالکل یہ نہیں دیکھ اور سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہاں دیکھا پہ تھا، پوائنٹ یہ دیکھ سکتے ہیں نا۔ ایک پوائنٹ اور بس جی میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پہ کتنا زیادہ یہاں ایمفیسس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کرتے تھے اور سوچتے تھے، چیزوں کا انالائز کرتے تھے۔ اب ہم اور وہاں اس وقت اس زمانے میں ہی واز جسٹ مطلب وہ صرف چیزیں دیکھ رہے تھے، اور ان کو خود یہ ان چیزوں کا سینس آ رہا تھا کہ مطلب سمپل لاجک لگ رہی تھی کہ بھائی شراب نہ پیو، کیوں نہیں پیو، دیکھو کیا کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد کیسے نقصان ہو رہے ہیں، ایک ایگزامپل نا۔ تو اب ہمارے پاس تو الحمدللہ اسلام موجود ہے، پوری شریعت صحیح غلط کی موجود ہے، اس کے باوجود ہم اندھے بن جاتے ہیں سوسائٹی کے جو بھی ہمارے نارمز جو ہم نے کریٹ کر لیے نا کلچر کے نام پہ، تو اس کو نگیٹ ہم سے نہیں کیا جا رہا ہوتا، اور صرف سمپل سوچ کے بیسس پہ، لاجک کے بیسس پہ آپ اس کو چھوڑ سکتے ہو، لیکن ہمارے پاس تو الحمدللہ اسلام موجود ہے دیکھنے کے لیے، تو کھلے بہت واضح آسان ہو احکامات ہیں جائے، بالکل۔ بہت آسان ہو جائے اگر ہم تھوڑا سا اپنے انتی تکلیف چھوڑیں اور تھوڑا سا صرف سوچ غور و فکر کرنا شروع کر دیں چیزوں پہ۔ بالکل، اور یہ نا جو اسلام ہے یہ دین فطرت کہلاتا ہے نا، کہ چلے کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ واقعی صحیح ہے یا غلط، اندر ہمارے جو فطرت ہے وہ چیخ چیخ کے بتا رہی ہوتی ہے، وہ ہمیں پتا، ایک فیلنگ آ جاتی ہے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو جان بوجھ کے جسٹیفائی کرنا اور اس کے پیچھے پڑے رہنا کہ چلو کچھ گنجائش نکال لیں گے، اسلام گنجائش نکالنے کا دین بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کو ٹرینڈ کا نام دینا کہ آج کا یہ ٹرینڈ ہے، یہ چل رہا ہے، سب کر رہے ہیں، تو آپ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ وہ ایکسکیوز می، شرمندہ السلام کرنا علیکم، نہیں کرتے۔ السلام علیکم۔ اصل میں ان سب چیز کا ریزن صرف ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہمیں اللہ کے ڈر خوف سے زیادہ دنیا والوں کا ڈر خوف ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں فلاں برا من جائے گا، فلاں ہم سے تعلقات چھوڑ دے گا، فلاں یہ۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر خوف سب سے اوپر آ جائے گا نا، تو ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، پھر ہم حق بات کو کہنے میں بالکل آڑ نہیں ہوگی، جیسے کیونکہ ہم جان رہے ہیں ایک چیز یہ حق ہے اور یہ چیز نہیں کرنا چاہیے، ہمارے دین میں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، ہمیں اس کی لیمٹس پتہ ہیں۔ تو اب اس کے باوجود ہم لوگوں کے سامنے کیوں نہیں کہتے؟ وجہ یہ کہ لوگوں کا ڈر کہ فلاں کے تعلقات ختم ہوں گے، فلاں ہم سے کٹ جائے گا۔ تو کیونکہ قرآن کے اندر تو امر بالمعروف نہی عن المنکر ساتھ ساتھ آیا ہے کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، تو ہم کسی کو برائی سے روکنے میں پہل نہیں کرتے کیونکہ کہیں ہم سے تعلقات نہ ختم ہو جائیں، تو ہم ہر ایک کا منہ دیکھنے کے لیے ہر غلط کام میں، برتھ ڈیز ہوں، شادی بیاہ کے رسمیں، ناچ گانے، ہر چیز میں مرنے کے بعد قرآن خوانی اور تیجا اور یہ 40واں اور یہ سب کی دعوتیں کرنا، یہ سب مطلب جتنے بھی کام حرام حلال ہیں، میلاد ہے اس میں جا رہے ہیں، اس میں جا رہے ہیں، وہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے رشتے دار، ہمارے ملنے والے ہمیں برا مانیں گے، بیکورڈ کہیں گے، یہ کہیں گے، وہ کہیں گے، مطلب دنیا کی فکر زیادہ ہے، اللہ کی فکر کم ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے یہ سب نکال کے تقوی ہم سب میں ڈال دے۔ آمین جی فرمائیں۔ ٹیک جی کیئر۔ آگے ریپلائی۔ مجھے یہاں سے پوچھنا تھا ایک ٹرم، جی 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 بالکل مجھے مجھے یہ ذبیحہ کا نہیں پتا، اور ذبح اچھا اچھا کرنا؟ آستان یا یہ تو اللہ بالکل ہی اللہ کے نام پہ ذبح کرنا کسی نہیں جانور نہیں، کو، مطلب بتوں کے نام یہاں پہ جمع کر، بتوں کے نام وہ پہ تو جو ان کی جگہ ہوتی تھی جی نا، جی جی وہ تو آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا جو لکھا ہے نا، وہ اس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں۔ اچھا، جی ہاں تو جی وہ کسی بھی جیسے داتا دربار پہ بھی جا کے لوگ ذبح کرتے ہیں نا، تو وہ بھی ہاں ذبیحہ اس کے نام پہ ہے، اللہ کے بجائے وہ اس اپنے پیر مرید اور اپنے بتوں کو، اس زمانے میں بت ہوتے تھے نا، وہ جو اچھے بت کون ہوتے تھے، وہ اس زمانے کے بہت نیک لوگ ہوتے تھے، تو ان کی دل میں اتنی قدر ہوتی تھی کہ انہوں نے کہا تھا انہی کی شکل کا ہم بت بنا کے رکھ دیتے ہیں یہاں پہ تاکہ لوگ ان کو یاد رکھیں، ان کی عبادت کریں۔ تو وہ بت تو انسان تھے بہت نیک، وہ لوگ خود اچھے نیک سالے تھے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی مورتیاں بنا بنا کے پوجا کریں گے لوگ، تو اس تو طریقے سے جانوروں کو وہاں پہ ہاں، جا تو کے انہی ذبح کے کرتے نام پہ ہیں۔ ذبح کرتے تھے کہ فلاں کے نام، حبل کے نام، فلاں جتنے بھی تھے نا، انہی کے نام پہ اللہ اکبر کی جگہ ان کے لیے کہتے تھے۔
وہ ذبیحہ کہلاتا ہے. تو جیسے ذبیحہ کہ آیت جب ہمیں بھی تو ہم لوگ تو نہیں کہیں گے نا, ہمیں کہیں کہ بھائی عبداللہ نہیں, شاہ غازی کا جو وہ تو مزار ہے کراچی میں, ہاں ان کے نام پر حرام ہے. ہم جو ہے یہ ذبیح, تو ہم تو نہیں کھائیں گے, بس اسی طرح سے وہ آستانوں کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے. لوگ آپ کو کلیئر ہو چڑھاتے ہیں گیا نا, ہے؟ جی اتنے بکرے ذبح کر دو فلاں داتا دربار پہ 10-15, پھر دیر میں چڑھا دو, سب کو کھلا دو, وہ سب کو حرام کھلا رہے ہیں اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. ایک چھوٹی سی کوٹری تھی داتا دربار, وہ بڑھتے بڑھتے آج اتنی بڑی کیوں ہوئی کہ لوگوں نے وہیں پہ ذبیحہ یہ سب دینا, وہیں پہ چرس بھنگ سب چل رہی ہے, اس لیے کیونکہ ہم نے نہیں انل منکر جو قرآن کا جو سیکنڈ پارٹ ہے نا, اس کو ہم نے وہ نہیں کیا, بس صرف یہ امر بالمعروف کرتے رہے, نماز پڑھ لو, روزہ کر لو, یہ کر لو. لیکن اللہ تو پوچھے گا نا کہ ہم نے تو قرآن میں ساتھ ساتھ کہا تھا امر بالمعروف اور نہیں انل منکر, نیکی کا حکم کرو, برائی سے روکو. ہم برائی سے نہیں روکتے لوگوں کو, تو یہ بات ہم سب اپنے اندر پیدا کریں کہ جہاں بھی برائی دیکھیں ذرا. ہاں جی. اور ویسے جو لوگ مطلب گھروں میں کرتے ہیں ان کے نام کا ہی وہ بھی اسی میں آئے گا ہے نا, کہ ضروری نہیں وہاں جا کے کرو. جی جی, بالکل غیر اللہ بالکل کے نام, بالکل, کہیں بھی غیر اللہ کے نیت نام خراب ہے تو کوئی کہیں بھی خراب ہو. ایک ہی بات ہے, بالکل صحیح. چلیں آگے کو ریڈ کرنا جزاک چاہے گا؟ میں پڑھوں؟ جی جی شبنم آپ پڑھیں گی؟ بالکل. یہاں سے آنا, اس میں شبہ نہیں. آپ سسم کو شروع سے ہی یہاں سے اس سے اوپر والے پیراگراف. اچھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوض نہ تھی. مبغوض مین مجھے یعنی کہ پتہ ہے نفرت مبغوض رکھنا, کا مطلب. دل میں بغض جیسے نہیں رکھتے ہیں, نفرت رکھتے ہیں ایک نا, غضب. تو ہمیں جیسے انسانوں سے نہیں رکھنی چاہیے نا, تو ویسے وہ رکھتے تھے ان سب جو فالتو کی رسومات تھی نا, تو وہ صحیح. نفرت رکھنے کے مبغوض ہو گیا. حتیٰ کہ لات و عزا کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہیں. جیسے وہ اپنے بتوں کی قسم اٹھاتے تھے, نبی پاک کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی شروع سے ہی. مطلب ابھی نبوت ملنے سے پہلے کا مطلب ان کا بتا رہے ہیں کہ وہ شروع سے ان کو ان چیزوں سے نفرت تھی, یہ چیزیں پسند نہیں تھی ان کو. جی لات عزا یہ بتوں کے مشہور بت تھے اس زمانے کے, ہاں. ٹھیک ہے نا, ان کا نام ہے. میں نے کہا جو لوگ لیٹ جوائن انہوں نے کیا نا, تو کلیئر. جی آگے چلیے. اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا. مطلب اللہ تعالیٰ کی اس میں یہ بھی شک نہیں کر سکتے ہم کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد تھی ان کے ساتھ. چنانچہ جب بعض دنیاوی تمتعات کے حصول کے لیے, دنیاوی تمتعات میرے خیال سے دنیاوی فائدوں کے حساب سے نا, فائدوں ہاں کے بالکل حصول بالکل کے لیے فائدے. نفس کے جذبات متحرک ہوئے, یا بعض ناپسندیدہ رسوم پر اچھا یہ متحرک کا ورڈ ہے, حرکت سے آیا, ٹھیک ہے, جب جذبات حرکت میں آئے نا, ایکٹیویٹ ہوئے ایک طرح سے. تب یہ تمادر ہوئی تو عنایت ربانی دخیل ہو کر رکاوٹ بن گئی. اچھا اللہ تعالیٰ کی اس میں بھی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پہ مطلب روک لیا, یا وہ کچھ اس طرح سے ماحول بنا کہ وہ نہیں ہو سکا وہ کام, جو مطلب اگر کہیں ہاں بھی طبیعت طرح مائل سے ہو یہ رہی نا ہوتی تھی نفس کے کسی چیز کی طرف, ہاں, تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ جاتی تھی, اور ظاہر اللہ تعالیٰ خیال بھی بہت رکھتے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روک لیا تھا اس طرح. ابن اسیر کی ایک روایت ہے کہ رسول پاک نے فرمایا, اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا, لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا, یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرمایا. مطلب ابن کثیر کی روایت کے حساب سے جو نبی پاک نے فرمایا کہ اہل جاہلیت جو جاہلیت کا دور تھا اس میں بھی مطلب 2 دفعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ نفس کے تو مطلب اگر کچھ اس طرح سے کرنے کا ہوا بھی تو اللہ کے فضل سے مطلب وہ رکاوٹ آ گئی اور وہ نہیں اس طرح سے کر سکے. اللہ کا اور فضل اس ہے چیز کو نا یہ. ذہن میں سب لوگ ہاں بالکل یہ رکھیں کہ یہ نہیں سوچا کریں جب بھی رسول پاک صرف کی بات ہو رہی ہو نا کہ بس وہ نبی تھے تو ان کے ساتھ خاص مدد تھی تو ان کے ساتھ یہ ہوا. بے شک ان کے ساتھ خاص مدد تھی, لیکن ہمیں بھی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ مطلب ہم سوچیں تو اس طرح جس طرح وہ کرتے تھے. باقی اللہ تعالیٰ تو سب سے بہت محبت کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے. تو اس کو اپنی لائف سے ہر ایک پوائنٹ کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا نا, کبھی بھی ایسا نہیں کریں کہ اس کو اپنے
آپ سے ریلیٹ نہ کریں. ہر بالکل. چیز ہماری لائف میں بیٹری ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور جی آگے چلیں. دوسرا اس طرح سے بھی ہے نا کہ نبی پاک نے کوشش بھی کی ہے, مشکلیں بھی صحیح ہیں, سارا کچھ, اس کے بعد پھر اللہ کی مدد ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب اللہ کی مدد تھی یا کچھ اس طرح سے. پھر اس طرح انہوں نے جو سارا کچھ برداشت کیا اپنی زندگی میں, سارا کچھ, بالکل. اللہ معاف کرے, وہ محبت میں لوگ آگے بڑھ کے نا پھر نبی پاک کی محنت کو مشکلیں جو برداشت کیا اس کو پھر ایک سائڈ پہ لوگ رکھ دیتے ہیں کہ اللہ کی مدد تو بے شک تھی, لیکن انہوں نے صبر بھی کیا اس کے ساتھ اور برداشت مطلب کیا. صرف یہ نہیں کہ صرف نیت کر لیا اور ارادہ کر لیا, نہیں, وہ عملاً کرتے تھے. اتنا بالکل مشکل کام ہے. یہاں سے بالکل یہ پتہ چل رہا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے یعنی کہ اچھے راستے پر چلنے کے لیے دونوں چیزیں ہی ہیں, اللہ کی طرف سے اللہ کا فضل, اس کی رحمت, اور ہماری اپنی ایفرٹ, دونوں ضروری ہیں. بالکل دونوں کا کمبینیشن ہی آگے بڑھاتا ہے آپ کو. بالکل صرف یہ ایسی کہہ دینا اللہ توفیق دے از ناٹ انف. یہ ان دھوکوں سے نا باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اللہ توفیق دے میں کر لوں گا, یہ کیا بات ہوتی ہے؟ آپ نے خود قدم رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. جی آگے چلیں. اللہ نے توفیق یہی دی ہوتی ہے نا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں سب کچھ اللہ کا فضل ہے, سلامت ہے, دماغ کام کر رہا ہے, یہ توفیق ہی ہے نا. پھر اس کے بعد آپ کوشش بالکل. کرو نا کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے, آمین, آمین. عمل کرنے کی. اس کے بعد پھر کچھ مجھے یہ ہوا یہ کہ جو لڑکا بالائی مکہ میں سے میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا, اس سے ایک رات میں نے کہا کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح دہا کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کر لوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. شبانہ قصہ گوئی یعنی قصہ گوئی تو ہم سمجھ گئے نا, کہانیاں سنانا, ٹھیک ہے. اور شبانہ یعنی کہ جو رات سے تعلق کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا, اس کو شبانہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے. تو رات میں یہ محفل لگتی ہوں گی, ٹھیک ہے. اچھا, اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر میں پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی. میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے. لوگوں نے بتایا فلاں کی فلاں سے شادی ہے. میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا. سبحان اللہ. پھر سورج کی تمازت ہی سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا. اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائیں. اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور اچھا, سورج کی مکہ تمازت پہنچا. یعنی اس کی دھوپ, ٹھیک ہے نا. اس کو تھوڑا سا سمرائز کر دیں کہ وہ بکریاں چراتے تھے نا, تو انہوں نے بکریوں کو جو ہے ایک لڑکے کے حوالے کر دیا تھا کہ بھئی میں اس جو ہے رات میں جو سٹوری ٹیلنگ ٹائپ کچھ محفل لگی ہوتی تھی اس میں جا رہا ہوں. تو لیکن پھر وہاں سے جب گانے بجانے کی آوازیں آئیں تو پھر اس کے بعد یہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جب سننے بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کان بند کر دیا, ٹھیک ہے. اور وہاں پر وہ سو گئے, صحیح ہے. اور بس اس کے بعد پھر صبح ہوئی ایک دم, سورج کی جب تپش, جب اس کی روشنی آنکھ میں لگی تب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں پتا چلا رات میں اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی. جی آگے سبحان چلیے. اللہ. اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا. تو پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ آگے پیش کریں کہیں. اچھا, دوبارہ سے پھر اسی جیسا واقعہ پیش آیا. اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا. سبحان اللہ. اللہ کا فضل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی جگہ پہ مطلب کوئی بھی اس طرح سے ہے, ہمارے لیے بھی یہی ہے نا کہ یہ جو آج کل کا ہے رات کے ٹائم کا جاگنا اور سارا کچھ, یہاں سے یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہمیں اس طرح سے فضولیات میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک ایک پوائنٹ کو ہم نوٹ کریں نا تو ہمیں بالکل. اس طرح سے کرنا چاہیے کہ اگر کچھ بھی کر رہے ہیں نا تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں ہم اس کے حساب سے چلیں تو بہت ساری, بلکہ بہتر ہی بہتر ہو جاتا ہے انسان کی بے دنیا شک, اور بے آخرت شک. کے لیے. یہ حاشیہ بھی پڑھ دیے گا نیچے 28 والا. کون سا, کس جگہ پہ کہہ رہے ہیں؟ 28 نیچے دیکھیں, سب سے نیچے جو حاشیہ لکھا ہے, اس حدیث کو حاکم. اچھا ایک منٹ نظر نہیں آ رہا تھا. اچھا, تھوڑا اس حدیث بڑی کو حاکم الذہبی نے صحیح کہا ہے, لیکن ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ یہ کیا ہے, نمبر دو بتائیں. سو 287 کیا /2 میں 27 اور آگے 2 لکھا کہیں. نمبرز کی خیر ہے, آگے چلیں. اس میں اس اس کی کی تضعیف ہے, مطلب انہوں نے یہ یعنی کہ اس یہ میں حدیث اختلاف ہے, کہیں پہ بتایا گیا کہ صحیح ہے, کہیں پہ کہا گیا ضعیف ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح کی کئی چیزیں ہم سیرت پڑھیں گے تو آئیں گی ہمارے سامنے, تو ساری کی ساری صحیح حدیث پہ بیس نہیں ہوتی, کچھ ضعیف حدیث پہ بھی ہے, بس یہ بتایا گیا انہوں نے. جی آگے آگے پڑھوں چلیں. یا آپ پڑھو گے؟ چلیں میں پڑھ لیتی ہوں.
صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے چچا تھے پتھر ڈھو رہے تھے یعنی کہ جیسے بوجھ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے نا، تو اس طرح سے وہ دونوں کر رہے تھے۔ کہاں گیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اپنا توبند اپنے کندھے پر رکھ لو، پتھر سے حفاظت رہے گی۔ لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اچھا توبند سب کو پتہ ہے نا، توبند وہ جو کمر کے گرد جو کپڑا باندھتے ہیں نا، اس کو کہا تھا کہ کندھے پہ رکھ لیں۔ تہبند، اچھا تہبند، سوری تہبند، اچھا تو اس کو اپنے کندھے پہ رکھ لیں تاکہ وہ جو پتھر کا جو ان کو چبھن ہو رہی ہوگی تو اس سے حفاظت رہے گی۔ لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر جا گرے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، افاقہ ہوتے ہی آواز لگائی میرا تہبند، اور آپ کا تہبند آپ کو باندھ دیا گیا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار یعنی کہ نرم خوشگوار کردار جسے کہیں گے، شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہترین اخلاق اور کریمانہ عادات۔ اچھا کریمانہ اس طرح کہیں گے کہ گریسفل یا بڑے دل والے جیسے ہوتے ہیں، سخی، رحم دل، کریمانہ کی بہت ساری نا اس کی ڈیفینیشنز ہے، ٹھیک ہے۔ کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے، یعنی سب سے الگ تھے۔ چنانچہ آپ سب سے زیادہ مروت یعنی کہ جو دوسروں کا لحاظ کرتا ہے، خاطرداری کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے زیادہ بامروت، سب سے خوش اخلاق، سب سے معزز ہمسایہ یعنی پڑوسی، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو یعنی سچ بولنے والے، سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد یعنی کہ وعدہ پورا کرنے والے، اور سب سے بڑے امانت دار تھے، یعنی امانت ان کے پاس جو بھی رکھواتے تھے تو وہ ان کا خیال رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا، جیسے کہ ہمیں یاد ہوا ہے نا کہ صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے، یعنی سچ بولنے والے اور امانت دار، کیونکہ آپ احوال صالحہ اور خصال حمیدہ کا پیکر تھے۔ اچھا خصال حمیدہ یعنی کہ نیک سیرت کا پیکر تھے، اور جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درماندوں کا بوجھ اٹھاتے، یعنی کہ جو ہیلپ لیس پیپل ہوتے ہیں نا، درماندے، غم کے مارے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے، یعنی کہ جو غریب مفلس لوگ ہوتے ہیں تو ان کی ہیلپ کرتے، مہمان کی میزبانی کرتے تھے، اور مصائب حق میں اعانت فرماتے تھے۔ اچھا یعنی کہ جو پرابلمس لوگوں کو فیس ہو رہی ہوتی تھی تو اس میں مدد فرما رہے ہوتے تھے۔ اچھا نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں، جی یہ کوئی ریڈ کرنا چاہے گا؟ پڑھوں؟ جی مریم پڑھیے گا، تھوڑا سا وہ قریب کریے گا مائک۔ نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں۔ غار حرا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کے قریب ہو چلی، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے تعاملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ مطلب جب لوگوں کے عادتیں اور ان کے طریقے اور آپ کے طریقے فرق ہونے لگے تو آٹومیٹکلی آپ کا ان سے ڈسٹینس ہونا شروع ہو گیا تھا، آپ ان سے دور رہنے لگ گئے تھے۔ تعاملات چنانچہ کس سے کہتے ہیں؟ یہی سوچ جو خیالات ہوتے ہیں۔ صحیح۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کو کوئے ہرا کے غار میں جا رہے تھے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول 4 گز اور عرض 2.25 گز ہے۔ یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے بلکہ ایک آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی ہے وہ ان کا، میرے خیال سے آپ ریکنیکٹ کر لیجیے گا ضلع میں، ہم لوگ کو آ رہی ہے۔ یہ نیچے کی جانب گہرا نہیں ہے بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ مطلب یہ غار حرا کا انہوں نے بتا دیا کہ یہ غار حرا کے پہاڑ پہ تھا اور یہ چھوٹا سا تھا، اس کی وہ لینتھ اور ویڈتھ تھی بتا رہی ہے کہ بہت چھوٹا سا تھا۔ کوتل کی شکل مطلب ایک ٹیلا سا تھا جس میں یہ چھوٹا سا غار تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے. کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے. مطلب آپ نے پھر اپنی روٹین بنا لی تھی کہ آپ غار ہرا میں چلے جاتے تھے، وہاں پہ رہتے تھے. حضرت خدیجہ بھی آپ کے ساتھ جاتی تھی، لیکن وہ آپ کی ایک طرح کی آپ کی جو عبادت ہوتی تھی اس میں مخل نہیں ہوتی تھی، وہ علیحدہ بیٹھ جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور جو ارد گرد چیزیں تھیں ان پہ غور کرتے ہیں. یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ کی عبادت کا طریقہ وہی تھا جو حضرت ابراہیم جب اپنی قوم سے منحرف ہوئے تھے نا، تو انہوں نے بھی ایسے ہی اپنی عبادت شروع کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے لچر پوش شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ اور افراط و تفرید سے ہٹی بھی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رواں دواں ہو سکتے. مطلب آپ کو اپنی جو قوم کی ساری تھی نا طریقے، ان کے خیالات، ان کے تصور اور جو ان کے قائد تھے، وہ تو آپ کو اچھے نہیں لگ رہے تھے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایک ہوتا ہے نا ایک ڈائریکشن، ایک راستہ، کوئی اور افراط و تفرید کہتے ہیں کہ کوئی مطلب ایکسٹریم، کوئی انتہا پسندی، کچھ مطلب کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی تھی کہ جس سے آپ کو لگے کہ بس یہ میرا راستہ ہے. ظاہری بات ابھی وہ نبوت نہیں آئی تھی، اور اس سے پہلے جو لوگ تھے اللہ کو تو مانتے تھے لیکن مشرک تھے، اور حضرت عیسیٰ جو ان سے پہلے کے نبی گزرے تھے ان کا یہاں پہ کوئی اتنا ماننے والا ہی نہیں تھا. تو اس طرح ایز سچ وہ کوئی ابھی ڈائریکشن فکس نہیں ہو رہی تھی ان کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی. اس طرح اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہا تھا. در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کے ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم، مطلب دکھ درد کی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ اور خلوت نشین رہے. مطلب یہ جو آپ کا علیحدہ سے بیٹھنا، عبادت کرنا اور لوگوں سے دور ہو جانا، تو لوگوں کی زندگی کی گہما گہمی کو چھوڑنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ایک ٹریننگ کا حصہ تھا. یہ ان کی مشیت تھی کہ آپ کو یہ سب کچھ کرنا تھا. ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روح زمین کو بدلنے اور خطہ تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا، تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقدر کرتی. 3 سال آپ نے یہ کام کیا تھا، غار ہرا میں جانا، عبادت کرنا، ادھر بیٹھنا اور اللہ تعالیٰ کے اور باقی لوگ دنیا پہ اس کی چیزوں پہ غور و فکر کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبیر فرماتے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب تدبر فرماتے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لیے مستعد رہیں. مطلب ایک طرح سے آپ کی ٹریننگ ہو رہی تھی، آپ جو غیب کی جو سوچ تھی آپ کی، اور یہ سب اس پہ جو ہے غور کر رہے تھے سب. اور تعامل کہتے ہیں کہ مطلب جو اثر انداز ہونا، آپ کے اوپر چیزیں جو اثر انداز ہو رہی تھی، آپ کی جو انٹریکشن ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہو گئی اور یہی سن کمال ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے. کہتے ہیں نا کہ 40 ایئر آپ کی میچورٹی کی ایج ہوتی ہے، اور میجورٹی نبیوں کو جو نبوت ملی تھی وہ اسی عمر میں ملی تھی. تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے. اب وہ جو آپ کی 40 ایئر ہو گئی تھی، اور اب آپ میں جو ہے نا وہ چیزیں آنا شروع ہو گئی تھیں جس سے پتہ چل رہا تھا کہ نبوت آنے والی ہے. یہ آثار خواب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا، مطلب صبح کی روشنی کی طرح جو ایک صبح آتی ہے. اس حالت میں 6 ماہ کا عرصہ گزرا کر گیا.
مطلب یہ تھا کہ جو خواب آپ دیکھتے تھے وہ سچے ہوتے تھے، یا جو آپ خواب میں دیکھتے تھے وہ خواب میں وہ اگلے دن وہی واقعہ یا وہی چیز جو ہے وہ ہو جایا کرتی تھی۔ جو مدت نبوت کا 40واں حصہ ہے اور کل مدت نبوت 23 برس ہے۔ اس کے بعد جب ہرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روح زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو، چنانچہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا اور مطلب شرف دیا آپ کو اس نبوت کا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ تو پھر یہ جب 40 ایئر کے ہو گئے تو پہلے آپ کے خواب آپ کو نظر آنے لگ گئے جو سچ ہونے لگ گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اور پہلی دفعہ آپ پہ جو ہے وہ قرآن کی آیت اتری تھی۔ کرنا ہے جزاک آگے؟ اللہ مریم جی، یہاں پہ روکتے ہیں۔ اچھا ایک حدیث میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے جو تہجد کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت اچھا حدیث نمبر ہے 4733 ابو داؤد کی، ٹھیک ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر رات جب اس کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو ہمارا رب تعالی آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے اور ندا دیتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی سنوں اور قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں۔ تو یہ دعا مانگنے کا بہت آئیڈیل ٹائم ہے، تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں اس میٹنگ کو پہ لیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوبارہ جوائن کر لیتے ہیں، پھر شبنم آپ ہمیں لائیو زوم پہ ہی دعا کرا لیجیے، ٹھیک ہے؟ تو سب لوگ لیو کر کے اسی لنک پہ دوبارہ سے کلک کریں جو میں نے بھی بھیجا تھا نا، اور پھر شبنم آپ ہمیں دعا کرا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے سب دوبارہ سے جوائن کر لیں۔